اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل جو کہ 4000 سے بھی زائد پیغمبر اپنی تاریخ میں اپنے نام رکھتی ہے، تو ان کی سیریل اور پیغمبروں کی فہرست میں آخری نمبر پر ہیں سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر کیونکہ مکہ میں تھے، اپنے چچیرے بھائیوں کے ظلم اور زیادتی کو سہ رہے تھے، قریبیوں کے ظلم کو برداشت کر رہے تھے، جیسا کہ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ وظلم ذوی القربى اشد مزازۃ من وقع الحسام المہندی، کہ جو قریبیوں کا ظلم ہوتا ہے وہ ہندی کھنڈی تلوار سے بھی زیادہ وقی اور زخمی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک ہے کسی دور والے کی چوٹ، ایک ہے اپنوں کا زخم، قریبی چچیرے بھائیوں کا، کزنوں کا، چچا زاد تایا زاد کا، تو اس کی بڑی چبھن ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر سے ملتا جلتا تھا، آپ بھی اپنے خاندان کے ہاتھوں ستائے جا رہے تھے، مکہ میں آپ کے اقارب، آپ کے خون کے رشتہ دار، آپ کے چچا کے بیٹے، وہ آپ پہ ظلم اور زیادتی کے طوفان اور پہاڑ توڑ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر لا کر ہمارے پیغمبر کی ڈھارس بندھانے کے لیے اور کمر ہمت مضبوط کرنے کے لیے اور آپ کو حوصلہ دینے کے لیے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ سنایا ہے۔ اور یہ واقعہ قرآن مجید کے واقعات میں سے احسن القصص ہے، یعنی بڑا عمدہ بیان ہے۔ قرآن سارا ہی عمدہ بیان ہے، مگر اللہ کا کسی قصے کے بارے میں یہ کہنا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن میں سے جو ہم نے آپ کو وحی کیا ہے، آپ کی طرف نریٹ اور ریویلیٹ کیا ہے، اس میں سے ہم آپ کو عمدہ ترین بیان سنانے لگے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہے۔ وہ یوں ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، اپنے بابا سے کہنے لگے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے بابا 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ باپ وقت کے پیغمبر ہیں، کہنے لگے بیٹا اپنا یہ خواب یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، فیکیدوا لک کیدا، نہیں تو وہ تمہارے بارے میں مکر کریں گے۔ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں سنانا، وہ تمہارے خلاف حسد کریں گے اور مکر کریں گے۔ بچپنا ہوتا ہے، سنا بیٹھے اور بات ان تک چلی گئی۔ اب اپنے ابا کے پاس آ گئے کہ جی آپ اسے ہمارے ساتھ تو بھیجتے ہی نہیں ہیں، آپ ہم پہ اعتماد ہی نہیں کرتے ہیں۔ مالک لا تأمن علی یوسف، ہوا کیا ہے آپ کو، آپ ہمیں یوسف کے بارے میں امین کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ ارسلہ معنا غدا، آپ ہمارے ساتھ اسے کل بھیجیے۔ یرتع ویلعب، یہ چرے چگے کھائے پیے کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم مجھ سے اسے لے جاؤ اور تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم کھیل کود میں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ لو اس خدشے کو انہوں نے پکڑ لیا، اور شام کے وقت وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کے وقت اپنے ابا کے پاس روتے دھوتے آ گئے۔ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ موٹ کا خون سے لتھڑا ہوا کرتا بھی لا کے اپنے ابا کو پیش کر دیا کہ جی اکلہ الذئب، اسے تو بھیڑیا کھا گیا ہے ہمارے بھائی۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، بابا آپ ہمارا یقین تو ہرگز نہیں کرنے والے، چاہے ہم جتنا مرضی سچ بول رہے ہوں۔ سچ یہی ہے کہ ہم کھیل کود میں مصروف ہوئے، کپڑوں اور باقی ماندہ سامان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے حضرت یوسف کو چھوڑا، اور بھیڑیا آیا کیونکہ وہ تنہا تھا اور وہ اسے کھا گیا۔ یقین نہیں تو یہ کرتا دیکھ لیجئے۔ مفسرین نے یہاں بڑی دلچسپ باتیں ذکر کی ہیں کہ یہ کرتا کیا کرتا تھا، کہ جب دیکھا یوسف علیہ السلام کے ابا نے تو اس کرتا نے حضرت یعقوب کو نابینا کر دیا۔ اور پھر کرتا کیا کرتا تھا کہ مصر کی خواتین نے اور خصوصاً عزیز مصر کی عورت نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پہ ڈورے ڈالے، تو وہاں بھی کرتے کا ذکر ہے کہ کرتا دیکھو اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف خطا کار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ خاتون خطا کار ہے۔ اور یہ کرتا کیا کرتا تھا کہ جب آخری وقت میں اسے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس قحط کے دنوں میں بھائی گئے
اور انہوں نے اپنے آپ کو ان پہ منکشف بھی بالآخر کر دیا، تو یہ کرتا دے کر انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے ابا کی طرف بھیجا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میرے اس کرتے کو لے جاؤ اور اسے میرے ابا کے چہرے پہ جا کے ڈالو، فرتد بصیرا، وہ بینا ہو جائے گا، نابینا سے بینا ہو جائے گا، وہ دیکھنے والا ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے اس قصہ میں بڑی عبرتیں ہیں، یعنی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حد درجے کی بے بسی ہے، اپنوں کے ہاتھوں ظلم ہے، کنویں میں پھینکا جانا ہے، منڈیوں میں بکنا ہے، اور جا کے شاہی محل میں غلامی کی زندگی بسر کرنی ہے ایک طرح کی، اور پھر اس تخت پہ بادشاہ بن کے بیٹھنا ہے۔ حد درجے کی بے بسی بھی ہے، کمال درجے کا اختیار بھی ہے، نابینا کر دینے والی جدائیگی بھی ہے، اور بینائی پلٹا دینے والی خوشی بھی ہے، عزت نفس کو اور آبرو کو مجروح کر دینے والا الزام بھی ہے، اور سب کے سامنے کردار کی کلیئرنس اور سچائی۔ حضرت یوسف کو بلایا گیا نا جیل سے، جب کہنے لگے نہیں، پیارے پیغمبر نے کمنٹ کیا کہ کمال صبر تھا یوسف علیہ السلام کا کہ وہ جیل میں تھے اور انہیں پیغام آیا، تو اگر مجھے پیغام آتا تو لعجبت الداعیہ، میں جو مجھے جیل سے نکالنے کو آتا میں تو کہتا کہ میں آپ کے ساتھ باہر آ رہا ہوں، لیکن عظیم صبر ہے یوسف علیہ السلام کا۔ وہ کہنے لگے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ذرا پہلے بتائیے نا، میری پوزیشن کو واضح کیجئے، ان عورتوں کا کیا بنا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں؟ پہلے میرے کردار کی کلیئرنس، پھر اس کے بعد میرا جیل سے باہر آنا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مختلف پہلو، حد درجے کی بے بسی، مقابلے کے اندر بادشاہی، نابینا کر دینے والا کرتا، بینائی پلٹانے والا کرتا، اپنوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینکا جانا، اور پھر تخت شاہی پہ بیٹھنا۔ ظلم کرنے والے ایک طرف یہاں ظالم بن کے کھڑے ہیں، کل کلاں کاسہ گدائی پکڑ کے فقیر بن کے سامنے آئے کھڑے ہیں، یا ایھا العزیزو، اے بادشاہ، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے کنبہ کو تکلیفوں نے مارا ہے، غربت نے پکڑا ہے، کچھ ہم پونجی بھی لائے ہیں، کچھ اس کے بدلے میں دے دے، کچھ اپنی طرف سے صدقہ کر دے۔ خیر بڑے سبق ہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہمارے پیغمبر کو اس لیے سنایا کہ آپ اپنے قریبیوں کے ہاتھوں ستائے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ حالات بالآخر بدل دیتا ہے۔ انہو، اللہ رب العزت، انہو من یتق ویصبر، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ گیم کو بالآخر اس کے حق میں، حالات کو اس کے حق میں پلٹ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔